سوال ہے گر جانے کے اندیشے سے قبر کو پختہ کرنا۔ حضرت اگر والدین یا کسی رشتہ دار کی قبر کے ڈھہ جانے یا بارش وغیرہ میں بیٹھ جانے یا گر جانے کا اندیشہ لاحق ہو تو کیا قبر کو پختہ کروانا جائز ہے اور کس حد تک پختہ کروائی جا سکتی ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی خطرے کے پیش نظر قبر کو پختہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ قبر کو پختہ کرنا بالکل جائز نہیں، حدیث میں اس سے ممانعت آئی ہے، اور اگر اندیشہ ہو کہ بارش کی وجہ سے قبر کو نقصان ہوگا تو اس پر مٹی ڈالتے رہنا چاہیے، پختہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سوال ہے روزانہ مرحوم والد کی قبر کی زیارت اور وہاں کچھ دیر تلاوت قرآن۔ روزانہ مرحوم والد کی قبر کی زیارت اور وہاں کچھ دیر تلاوت قرآن کرنا شریعت اور اسلام کی حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ اس سے بہتر کوئی عمل ہو تو وہ بتائیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی قبر پر روزانہ جاتا ہے اور زیارت اور تلاوت وغیرہ انسان کرتا ہے تو کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کی جائے اور وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت یا کچھ ذکر اذکار کر کے اس کا ثواب کے ایصال کی پہنچانے کی نیت کر لے، اور کیونکہ ان چیزوں کا عبادات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ روزانہ جا سکتے ہیں، روزانہ چلے جایا کریں، اور لیکن اس سے بھی بہتر عمل یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی نیکی کر دیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، مثلاً کسی جگہ مسجد تعمیر کروا دیں اور اس کے ثواب کی نیت کر دیں والد صاحب کے لیے۔ اور اگر آپ والد صاحب کی قبر پر روزانہ نہیں بھی جا سکتے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے اس کے ثواب کی نیت والد صاحب کے لیے کر لیا کریں۔ سوال ہے والد حیات ہیں مگر ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، کیا ان کی جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھی کہ والد صاحب حیات ہیں اور ان کی عقل مفقود ہو چکی ہے، عمر کی وجہ سے ان کی ساری جائیداد ایک بیٹے کے ذمہ دی ہوئی ہے اور وہ اپنے والد کی طرف سے سارے ورثاء میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب کیا وہ سب میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا انہیں برابر برابر تقسیم کرنا ہوگا؟ میراث کی شرعی تقسیم کرنی چاہیے وغیرہ۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ والد صاحب حیات تو ہیں لیکن ان کی عقل زائل ہو چکی ہے اور ان کی جو اولاد ہے وہ جائیداد تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بالکل تقسیم نہیں کر سکتے جب تک والد صاحب حیات ہیں، اگرچہ ان کی عقل زائل ہو گئی ہے لیکن ان کی ملکیت اب بھی باقی ہے، اور جب تک کسی انسان کی ملکیت باقی ہو اس کے ورثاء جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتے، تو ان کی وفات کے بعد ہی تقسیم ہو سکتی ہے۔ سوال ہے امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کے باوجود مقتدی بھولے سے ایک رکعت زائد پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے تو کیا نماز درست ہو گئی؟ امام کے ساتھ عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں اور جب امام نے سلام پھیرا تو مقتدی بھولے سے کھڑا ہو گیا اور 5 رکعت بھی پڑھ لی، اور 5 رکعت کے دوران یاد آیا کہ میں تو 4 رکعت پڑھ چکا تھا، اب آیا اس کی نماز سجدہ سہو کرنے سے ہو جائے گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یاد رہیں کہ مقتدی نے 5 رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیا۔ خلاصہ یہ امام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لیں اور پھر بھولے سے کھڑا ہو گیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اور 5ویں رکعت بھی پڑھ لی اور سجدہ سہو بھی کر لیا تو کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کی نماز ہو گئی جب اس نے سجدہ سہو کر لیا تھا۔ سوال ہے انڈوں کو مشین میں رکھ کر چوزے نکالنا، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام میں متین مسئلہ میں کہ آج کل جو فارمی مرغی یا پرندوں کے انڈوں کو مشین میں رکھ کر چوزے نکالے جاتے ہیں، ان چیزوں کے بڑے ہونے کے بعد ان کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ مدلل جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر مرغی کو بٹھا کر انڈوں سے بچے نکالتے ہیں، لیکن آج کل انڈوں کو مشین میں رکھ کر چوزے نکالتے ہیں، تو کیا یہ چوزے حلال ہیں کہ حرام؟ جواب یہ ہے کہ یہ چوزے حلال ہیں، ان میں شرعاً کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بس اتنا دیکھ لیا جائے کہ یہ جو چوزے ہیں وہ صحت کے لیے مضر تو نہیں ہیں، اگر مضر صحت ہیں تو پھر ان سے پرہیز کیا جائے۔ باقی جہاں تک حلال حرام کا تعلق ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ سوال ہے بطخ کے انڈے مرغی کے نیچے رکھ کر چوزے نکالنا، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ مسئلہ میں کہ ہمارے ہاں لوگ بطخ کے انڈے مرغی کے نیچے رکھ کر بطخ کے چوزے نکالتے ہیں، کبھی بطخ کے انڈے کے ساتھ مرغی کے
مرغی کے اپنے ذاتی انڈے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی تنہا بطخ کے انڈے اور چوزوں کے پیدا ہونے کے بعد مرغی ان کا دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب دریافت طلب یہ ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے، مرغی ہے یا بطخ ہے لیکن اس کے نیچے انڈے کسی اور چیز کے رکھ دیتے ہیں، مثلا مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے اور بطخ کے نیچے مرغی کے انڈے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے، بطخ کی جگہ مرغی، چوزا، اور چوزے کی جگہ بطخ کا بچہ، اور کچھ اس طرح۔ جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کا نسب کا کوئی مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے کہ مرغی کے نیچے اگر بطخ کا انڈا رکھ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے تو کوئی خرابی ہوگی، تو شرعاً اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے، بطخ کے نیچے مرغی کے انڈے رکھ سکتے ہیں اور چوزے نکال سکتے ہیں۔